ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جیل میں انہیں کافی مشکلات ہوئیں اور ان مشکلات کے باعث جو ہیں انہوں نے سوچا کہ ان کو کچھ نہ کچھ جیل کی بہتری کے لیے، قیدیوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا لیڈر بند ہے، اس تک رسائی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو ایکسیس ہماری ان تک ملے، ان کے کیسز لگائے جائیں. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں جیلوں پر کام بھی کر رہے ہیں. تو ابھی جو رائٹ ناؤ حالات ہیں، ایک تو جیل کے اندر قیدیوں کے حالات، چونکہ اب جیل اصلاحات کی کانفرنس چیف جسٹس صاحب نے بلائی تھی تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے بہت زیادہ باتیں ہوئیں، جیل کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی ایک ردات سنائی. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں جیل کے حوالے سے. تو شہادت اوان صاحب چونکہ ان کا سبجیکٹ بھی ہے، ان سے پوچھیں گے. سر جیل اصلاحات پر بات ہوتی ہے اور جیل اصلاحات ہونی چاہیے، بڑا ضروری ہے پاکستان کے اندر. ہم اگر دیکھیں پولیٹیکلی دیکھیں تو جس طرح سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کاٹ رہے ہیں، دیگر لیڈرز جو ہیں، نو ڈاؤٹ زرداری صاحب نے بڑی جیل کاٹی، نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ باہر آتے تھے، بیمار ہوتے تھے، اسپتال منتقل ہو جاتے تھے تو قدرے بہتر سہولیات ملی. لیکن ایک عام آدمی کو دیکھیں تو وہ اسی طرح جیل میں رہتا ہے، اسے سہولیات نہیں ملتی. زیدی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیشنل جو ہے، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، یہ NJPMC جو ہے، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، یہ چودھری افتخار صاحب کے دور میں انہوں نے کمیٹی جو ہے جوڈیشل پالیسی طے کرنے کے لیے بنائی تھی، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو تھے ان کو بلایا جاتا تھا. یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ یہ ان دوستوں کو بلایا گیا. اور یہ جیل ریفارم کے اوپر جو ہے متعدد اوقات میں یہ کام ہوتا رہا. اور اس دفعہ بھی جو ہے تمام جتنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام اس کمیٹی میں آئے اور اس کی جو ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ ہر ایک نے اپنی اپنی سجیشنز دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل کی آپ اصلاحات، میں یہ کہتا ہوں اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ جو UTPs ہیں، جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں، ان کی پریزمپشن تو اس وقت جب تک ان کو سزا نہ ہو اس وقت وہ کوئی انوسینٹ ہے. تو ایک انوسینٹ آدمی جو آپ کا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو یقینی طور پہ زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہونی چاہیے. ایک اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ لیکن بات یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر بیماری کا ماخذ آپ ڈھونڈیں، ہر چیز کی بنیاد ڈھونڈیں، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ آپ یہ سارا کچھ کریں، لیکن یہ بیک لاگ نکالنے کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ عدلیہ جو ہے اپنا کام پر وقت کرے، بجائے اس کے کہ کل کی اسپیچز کے اندر جو ہے اگر آپ وہاں دیکھ لیں تو وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ 16-18 سال تک جو ہے ایک مقدمہ وہاں پہ پینڈنگ رہا اور جس دن فیصلہ ہوا تو پتہ جیل کے اندر بندہ جو ہے فوت ہو. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ بتاؤں کہ ان چیزوں کے علاوہ آپ یہ دیکھیں. شاہد صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا، آپ کو یاد ہوگا جسٹس کھوسا نے ماڈرن کورٹس کا تصور دیا پھر وہاں پہ کہ جلدی بیک لاگ ختم ہوگا، لیکن چیف جسٹس چینج ہوتا ہے، پالیسی چینج ہو جاتی ہے، اس کا کیے ہوئے سارے جو کام ہیں وہ ایک نئے سرے سے دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں. تو بیک لاگ تو سپریم کورٹ کا نہیں ختم ہو رہا. خالی میں نے کہا ٹوٹل جوڈیشری کا جو ہے آپ دیکھیں جی، آپ جس کے کورٹ سے لے کر جو ہے نا سپریم کورٹ تک آ جائیں، تو میرا اس میں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھی بات ہے انہوں نے اچھی کل باتیں کی، چاروں جو CM تھے وہ سارے کے سارے آئے، انہوں نے اصلاحات کی بات کی. اور اس کے علاوہ جیلوں کے اندر کہا گیا لکھائی پڑھائی کا کام شروع ہے اس کے علاوہ. لیکن میں بتاؤں کہ ایک یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ایک جیل کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کے اندر آپ نے انسان کتنے رکھے ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی مکمل کرنے کی جو ہے اس کو ضرورت ہے. میں شفیع صاحب سے بات کروں گا. شفیع صاحب، آپ لوگوں نے پہلا جو بات کی، ایجنڈا یہ رکھا کہ آپ لوگوں کے کیسز نہیں لگائے جا رہے اور جیل اصلاحات کے آپ نے پھر خیبر پختونخوا کا بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں جیل اصلاحات کی؟ اگر مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو بہتری کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کل CM افریدی صاحب اور باقی 3 وزیر اعلیٰ نے اس میں شرکت کی. اگر آپ نے تینوں کی سپیچز اگر آپ سن لیں تو سوائے خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا. وہاں پہ افریدی صاحب نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بات کی، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے
جو قیدی کے بنیادی حقوق ہے جو ان کو نہیں دیے جا رہے اس پہ بڑی تفصیلاً بات کی. پھر اڈیالہ کے باہر جو وہاں پہ ان کے بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے جو موجودہ حکومت ہے تو جو آپ نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے ملاقات کرانے کی کوئی رسپانس آیا اس پہ؟ سر بات یہ ہے کہ میں شفیع صاحب آپ کو میں ٹوک نہیں رہا ہوں، میں آپ کرنے دوں گا. شفیع صاحب بات تو سنیں نا. شفیع صاحب آپ نے جتنی بات کی ہے شفیع صاحب اتنی ہی میں بات کا جواب دوں گا. آپ نے کہا کہ صرف 4 میں سے ایک نے بات کی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جیل ریفارمز کی بات تھی. ہر ایک سی ایم نے یہ بتایا کہ اپنے صوبے کے اندر میری جیل کا کیا حال ہے. میری جیل کے اندر سندھ کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، وہاں کا ماحول دیکھ لیں، وہاں کی ایجوکیشن دیکھ لیں، وہاں کی ہیلتھ دیکھ لیں، وہاں کی جیل کی، وہاں کورٹ کی اٹینڈنس جو اپیرنس جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. چونکہ آپ کے پاس ایک ہی سبجیکٹ تھا جو کل کی کمیٹی کا سبجیکٹ نہیں تھا، تو آپ نے اپنے وہاں مطالبات رہے. تو آپ یہ کہیں نا، آپ اپنی حد تک رہیں کہ آپ نے یہ بات کی. یہ کیوں کہتے ہیں کہ باقی کے پاس نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں جتنا بھٹی صاحب اور مراد علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے جو ہے اپنی اصلاحات میں پارٹیسپیٹ کیا، میرے بھائی آپ اپنی بات کریں لیکن باقیوں کو اس طریقے سے میں ناصر بٹ صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. ناصر صاحب آپ رائٹ ناؤ اگر بات کی جائے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیومن رائٹس آپ جو ہے اس کے تحت ایکسیس دے دیں. جیل اصلاحات تو آپ ضرور کریں لیکن اس سے پہلی جو سب سے بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں ایکسیس تو ہمارے قیدی تک دیں. پھر آپ بتائیں کہ جو بھی آپ نے ریفارمز کرنی ہے اس قیدی کے لیے اس کی بھائی ملاقات تو کرا دیں. وہ بار بار یہ رو رہے ہیں آپ سے. بات یہ ہے، شکریہ آپ نے مجھے بھی ٹائم دے دیا. اب ذرا مجھے 5 منٹ دے دیں. جی آپ کی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان کے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہے. ان کو کہیں کہ کھانا کیا کھانا ہے، انہوں نے کہنا جی عمران جیل میں ہے. ان کو بولیں آئے بیٹھے بات کریں، عمران خان جیل میں ہے. ان سے پوچھیں عمران خان کیوں جیل میں ہے، کیا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے چوری کی ہے 190 ملین کی. اس کو حکومت نے جیل میں نہیں رکھا، اس کو عدالت نے جیل میں رکھا ہے. اگر اس نے باہر بھی آنا ہے تو عدالت اس کو باہر لائے گی. اصلاحات کی بات کی، میرا بھائی جو یہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ہم نے وہاں بات کی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں نہ رکھو. بھائی آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی جیلوں میں کیا اصلاحات لا رہے ہیں قیدیوں کے لیے. ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہیں. وہ وزیر اعلیٰ کو بنتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں جا رہا ہوں، عمران کو باہر نکالنا ہے، میری جان جائے گی لیکن عمران باہر آئے گا. گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنا، اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے صوبے میں جو اتنی دہشت گردی ہے اس کو ختم کروں گا. اس نے یہی کہا میں جاؤں گا، جا کے عمران خان کو لاؤں گا، اس کو جیل سے نکالوں گا، جیل توڑوں گا. بھائی آپ بس کر دو، اپنے آپ کو آنکھیں کھول لو. وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے ہم نے 9 مئی کیا ہی نہیں. او بھائی تم لوگوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ یہ مانو. آج بھی کہتا ہوں قوم سے معافی مانگ لو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ بٹ صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ معافی مانگ لیں اور چھوڑ دیں، حکومت جو ہے استغاثہ کے طور پہ ضرور کام کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے اگر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو دفاعی تعمیرات یا اس قسم کی ہماری جو چیزیں ان پہ حملہ کیا ہے تو وہ قابل معافی جرم نہیں ہے اور حکومت اس کو معاف نہیں کر سکتی ہے. وہ تو عدالت فیصلہ کرتی یا بے گناہ کرے یا گناہ گار کرے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک بات ہے زیدی صاحب کہ یہ ایک حقیقت ہے. آخری منٹ کا آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی کو استغاثہ نے جو ہے 2023 اگست اگر رکھا ہوا ہے اور ہم 26 کے اندر اگر داخل ہو گئے ہیں تو بٹ صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے استغاثہ کو بولیں اس ایشو کو، تاکہ پبلک کو بھی تسلی ہو جائے، جو اکیوز ہیں ان کو بھی تشفی ہو جائے اور جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کہ بھائی آپ استغاثہ کو بولیں کہ ٹائم کے اوپر جو ہے فیصلے کروائیں، ٹرائل ٹائم پہ ہونی چاہیے، اپیلیں ٹائم پہ سنی جانی چاہیے. اس کے علاوہ جو پالیسیز ہے، جو سسٹم ہے قانون کے مطابق، میں یہ کہتا ہوں ڈیلے ان دی ٹرائل جو ہے دیٹ از ڈینائل آف دی ٹرائل. تو میری گزارش یہ ہے سر کہ یہ خدشات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ وکٹمائزیشن کی طرف کیوں لے کے چیزوں کو ہم جا رہے ہیں. یہ میں کہتا ہوں ہم سب لوگوں کا یہ حق ہے کہ بر وقت ہر ایک کو انصاف آپ دیں. انصاف ملنا چاہیے، بجائے ہم آپس میں بیٹھ کے انصاف ناظرین ملنا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہو یا پھر کوئی عام سٹیزن ہو. یہ جو جیلیں زیدی صاحب جیلیں جو بھری ہوئی ہیں جن کے لیے اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے. جی
ناظرین جو عام آدمی ہیں اس کے لیے بھی وہی سہولیات ہیں، اس کے لیے بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ایک سیاسی قیدی کو حاصل ہیں، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ اگر ایک سیاسی قیدی کا کیس نہیں لگ رہا ہے اور اس کے حوالے سے اپیلیں داخل کی جا رہی ہیں تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کی اپیلیں بھی میرٹ پر لگائی جائیں اور اس کی سنوائی ہو، تاکہ جو یہ ایک تاثر ہے کہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے وہ زائل ہو سکے۔ فی الحال کے لیے اتنے، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے